بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچے، اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی گھر میں نماز پڑھو گی، وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئیں۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ چنی اور جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی بھی نظر نہیں پہنچتی تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ محترم دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کر، شوہر کی فرما برداری کر کے، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم کمبل چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بھی کانپنے لگے، پھر بھی ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھکتی، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچ جاتی ہے، تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جایا کرے۔ مسکاک المصابیح کی روایت ہے کہ جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خداوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، کان سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت یعنی زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلدی راضی کرنے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہے، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے،
ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی ہے۔ فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے۔ عورت اپنے آپ کو مزید بناؤ سنگار کرے مگر صرف اپنے شوہر کے لیے اور اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے۔ بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شریعت کا سبب ہو، ویسے مجاز کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان کی کسی بھی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور صحیح الترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے، فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جس کو کہا گیا کہ تم جنازہ نہ پڑھاؤ لیکن پھر بھی وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی پڑھاؤں گا اور ضد کرتا ہے۔ یہ مسلمان نے کہا کہ آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دے، دعائے اخلاص یہ کر دے کہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے۔ یہ کوئی نمبر لینے والی بات تو نہیں ہے کہ اس پر کوئی جھگڑا کیا جائے کہ بس میں پڑھاؤں گا، کوئی اور نہ پڑھائے۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو پڑھوں گا تو یہ علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ تو یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی پڑھے گا، میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا، یہ بھی مسلمان ہے، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا۔ یہ دونوں مجھ سے ایک نہیں، 10 نہیں، 100 گنا زیادہ نیک ہے۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے میں کیوں اس طرح کی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے کوئی بڑا، کوئی نیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندے اس دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باغی کہا کرتے تھے کہ تقویٰ بھی تعریفیں تو لوگ بھی بہت کرتے ہیں، تقویٰ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسا تقویٰ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے اور سب کی عبادت قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اور پیارا سا کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔